السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں دوستوں، گزشتہ چند جمعوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر گفتگو جاری تھی۔ یہ تسلسل ابھی جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ اس بات پر پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں کوئی خاص جگہ اپنے لیے وہ مقرر نہ کرتے تھے، جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، اور یہی امت کو حکم دیا۔ جب باہر سے وفد آنے لگے، وفود ملاقات کے لیے آنے لگے، تو پہچاننے میں پریشانی ہونے لگی، تو تب ایک کنارے پر ایک جگہ بنا لی تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں حضرات حسنین کریمین کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَيُؤْتِي كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيبِهِ، ہر شریک مجلس کو اس کی استعداد کے مطابق حصہ دیتے تھے۔ لا يحسب احد من جلسائه ان احدا اکرم علیہ منہ، مجلس میں بیٹھے ہوئے حضرات میں سے کوئی یہ گمان نہیں کر پاتا تھا کہ کوئی دوسرا اس کی نسبت آپ کو زیادہ عزیز ہے اور اس کو زیادہ توجہ مل رہی ہے۔ ساری مجلس کے تمام افراد کو یقین ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہربانی سے ہماری طرف ہی متوجہ ہیں۔ یعنی مجلس میں بیٹھا ہر آدمی سمجھتا تھا کہ آپ کی مجھ پر خاص مہربانی ہے، کہ آپ میری طرف ہی توجہ کر رہے ہیں۔ ہر آدمی سمجھتا تھا میری طرف توجہ کر رہے ہیں۔ ایسے تمام مجالس کے جو لوگ ہوتے، ان پر آپ کی کرم نوازی ہوتی تھی۔ کسی ایک کی طرف جھکتے نہیں تھے، مطلب یہ ہے کہ اسی طرف توجہ رہے اور باقیوں کی طرف دھیان ہی نہ دے۔ آج کے دور کے جو پیر بزرگ ملا حضرات ہیں، جن کی مجالس میں لوگ آتے ہیں اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے، ان کے لیے خاص طور پر اس میں سبق ہے کہ جو بھی مجلس میں آیا اس پر ایسا دھیان دیا کہ اس نے سمجھا کہ بس آپ میری طرف ہی توجہ فرما رہے ہیں، اور یہی امت کے لیے سبق ہے کہ وہ بھی لوگوں کی طرف ایسے ہی توجہ فرمائیں۔ اسی طرح من جالسہ او قاومہ لحاجت صابرہ حتی یکون هو المنصرف، جو شخص کسی ضرورت کی خاطر آپ کے پاس آ کر بیٹھتا یا آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا، تو آپ اس کے پاس خود کو روکے رکھتے یہاں تک کہ وہ خود ہی آپ کے پاس سے چلا جاتا۔ یعنی کوئی آدمی کسی کام کی غرض سے آیا تو آپ پہلے نہیں اٹھتے تھے، پہلے نہیں چلے جاتے تھے، بلکہ آپ وہیں بیٹھے رہتے۔ جو جس ضرورت کے لیے آیا ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر کے چلا جاتا، تب آپ وہاں سے اٹھ کر جاتے، تب آپ وہاں سے ہلتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیوانی خاتون آپ کا بازو پکڑ کر کھڑی ہو گئی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو جب تک اس عورت نے آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تب تک آپ نے اس سے الگ نہیں ہوئے، اور کافی گھنٹے اس کے پاس کھڑے رہے۔
اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو دیوانی ہے، تو فرمایا کہ اس کی بات اور تو کوئی سنتا نہیں، تو کیا میں بھی نہ سنوں؟ یہ تھا محبت کا انداز۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جا رہے ہوتے تو راستے میں کم سن بچیاں، چھوٹی بچیاں معصوم، وہ آپ کا بازو پکڑ لیتی، تو جب تک وہ اپنا کام نہ کرواتی تب تک آپ ان کا ہاتھ چھڑاتے نہیں تھے۔ جو بھی بچیاں چھوٹی یہ کر دیں یہ کر دیں، آپ ان سے ہاتھ اپنا چھڑاتے نہیں تھے، الگ نہیں ہوتے تھے۔ پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ کیف کان سیرتہ فی جلسائہ، کہ اے ابا جان، جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجلس والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہوتا تھا؟ جو لوگ آپ کے ارد گرد آ کر بیٹھتے صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہوا کرتا تھا؟ کیونکہ جب مجلس میں آدمی بیٹھتا ہے تو ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا ہے، ان کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اور اس بات کا حکم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اللہ نے اپنی پاک کلام کے اندر بھی دیا۔ چنانچہ 28ویں پارے کے اندر ہے، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوئے تمہیں یہ کہا جائے کہ آنے والوں کے لیے ذرا جگہ بنا دو، جگہ چھوڑ دو اور کشادہ ہو جاؤ، تو کشادگی اختیار کر لیا کرو، جگہ چھوڑ دیا کرو، تھوڑا سمٹ جایا کرو، ہاں جی، اپنے بھائی کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرو۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا اگر تم اپنے بھائی کے لیے کشادگی پیدا کرو گے۔ یہ کشادگی میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد اگر کوئی آدمی واپسی جانے کے لیے پلٹے تو اس کا اکرام کرتے ہوئے اس کے لیے بھی جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ جلدی ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ مجھے جلدی نہیں تو دوسرے کو بھی جلدی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی باہر جا رہا ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، ہر آدمی یوں کر کے اسے دیکھ رہا ہے، وہ بیچارہ ہاں جی کندھے پھلانگ رہا ہے، دوسرا کندھا، تیسرا، خیال تو اسے ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ گزر ہی رہا ہے تو آپ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ نماز پڑھ لی ہے، وہ جگہ چھوڑ کر دوسرے کے آگے بیٹھ جائیں، وہ جگہ بن جائے گی، بیچارہ باہر نکل جائے گا، نہیں ہٹتے۔ حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر 2 آدمی یا 3 آدمی یہاں بیٹھے ہیں، نماز ختم ہو گئی ہے، اپنی دعا کر رہے ہیں یا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آگے سے پیچھے جانے والا ادھر بھی نماز پڑھ رہا ہے، ادھر نماز پڑھ رہا ہے، وہی جگہ گزرنے کی، انہوں نے نہیں وہاں سے ہٹنا، دعا مانگ رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں، آدمی کھڑا رہے، جب وہ اوپر سے پھلانگے گا، تھوڑا سا یوں ہوئے پھلانگ گیا، وہ نہیں ہٹیں گے۔ زمین جنبش آسمان جنبش، گل محمد نہ جنبش، زمین ہل گئی، آسمان ہل گیا، گل محمد ادھر ہی بیٹھا ہوا۔ بھائی تھوڑا سا وہاں سے ہٹ جائیں، وہ جگہ چھوڑ کر آدمی تھوڑا سا آگے بیٹھ سکتا ہے، گزرنے والا گزر جائے گا آسانی سے۔ یہ تعلیمات ہیں میرے بھائیوں جن پر عمل کر کے ہی ہمیں کچھ مل سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما ہوتے، تبسم بھرے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، پھول بکھیرتے ہوئے، خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کھلا کھلا اور تبسم سے بھرا چہرہ کسی اور کا نہیں دیکھا، کھلا کھلا تبسم سے بھرا،
اور یہی حکم ہے قوم کے بڑوں کے لیے۔ یہاں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کسی بڑے کے پاس جایا جاتا ہے، وہ ایسے لال سرخ منہ ہوا ہوتا ہے، آدمی ڈرتا ہے کہ بات کیسے کرے، مولوی سے آدمی ڈرتا ہے بات کیسے کرے، کہتے یہ نہیں، کھلا کھلا مسکراتا تبسم والا چہرہ ہوتا کہ بات کرنے والا جو بات کرنے کے لیے آیا ہے، بات کرنے والا جھجکتا نہیں تھا، ڈرتا نہیں تھا، خوف نہیں کھاتا تھا، بلکہ وہ اپنی بات کر بیٹھتا تھا۔ چنانچہ سہل الخلق لین الجانب، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج میں لوگوں کے لیے نرم اور طبیعتاً بھی لوگوں کے لیے نرم ہوتے تھے، طبیعت بھی نرم اور مزاج بھی نرم، اور آپ کی اس قدر طبیعت اور مزاج نرم ہوتا کہ یہاں تک کہ بدبخت منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ نعوذ باللہ آپ کانوں کے کچے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ منہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوتے، آپ ان کی باتیں سن لیا کرتے تھے، تو منافقین یہ کہنا شروع ہو گئے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ہر ایک کی بات، جو بھی آ کے بات کرتا آپ اس کی بات کو سن لیتے۔ اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے بدبختو قل اذن خیر لکم، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کانوں میں کچے ہونا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اے حبیب پاک ان سے کہیے، اور یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہاری ہر بات کو سنا جاتا ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھی کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ایمان والوں کا بھی لحاظ اور ان پر بھی یقین کرتے ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، ان کا بھی خیال کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے تو سراپا رحمت ہے، ان کے لیے تو باعث رحمت ہے کہ ان کی ہر شکایت کو سنتے ہیں، اس کو دور کرتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا چنانچہ اور آپ کا معمول یہ بھی تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آ کر معذرت کرتا اپنی کی ہوئی غلطی پر تو آپ اسے قبول فرما لیتے تھے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ آپ قبول فرما لیتے تھے معذرت کرنے والے کی معذرت کو۔ چنانچہ حضرت جودان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتذر الی اخیہ معذرۃ، جس آدمی نے اپنے بھائی کے سامنے اپنی کسی غلطی پر معافی مانگی تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی معافی کو قبول کر کے اسے معاف فرما دے، اسے درگزر کر لے، یہ کر دے۔ اور کیوں کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو کوئی اس سنت کے خلاف کرتا ہے قبول نہیں کرتا بلکہ اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے، اکڑا رہتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کان علیہ مثل خطیئۃ صاحب مکث، جو اپنے بھائی کی معذرت کو قبول نہیں کرتا وہ اس کو ٹیکس میں چوری کرنے کے برابر گناہ ملتا ہے، گویا ایسا گناہ اس کو ملے گا جیسا ٹیکس کی وصولی کے اندر خیانت کرنے والا یا زیادتی کرنے والے کو ہوتا ہے، گویا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ کسی سے غلطی ہو گئی، وہ آ کر معذرت کر لے تو اس کی معذرت کو فوراً قبول کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، ڈٹے نہیں رہنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دیکھو تم پاک دامنی اختیار کرو تاکہ تمہاری خواتین بھی پاک دامن رہے، اگر تم غلط کاری کی طرف قدم نہیں بڑھاؤ گے تو تمہاری عزت و ناموس محفوظ رہے گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو،
تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ یہ ہے جو آگے بات بتانے والی کہ جو اپنی کسی غلطی پر اپنے مسلمان بھائی سے معافی مانگے اور وہ اس کی معافی کو قبول نہ کرے تو فرمایا کہ وہ شخص میرے حوض کوثر پر نہیں آ پائے گا۔ جو اپنے کسی بھائی کی معذرت پر اس کی معذرت کو قبول نہ کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر نہیں آ پائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی زبان کو لوگوں کے راز فاش کرنے اور ان کی پردہ دری کرنے سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور جس نے اپنے غصے پر قابو پایا، اللہ تعالیٰ اس پر سے اپنے عذاب کو روک دیں گے، اور وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر معافی کا طلبگار ہوگا تو اللہ اس کی معافی کو قبول فرمائیں گے۔ اور فرمایا، حضرت وکیع فرماتے ہیں جو اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ اس کی معافی کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت وکیع کہتے ہیں کہ میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کی تیمارداری کے لیے گیا، لیکن کچھ دن کے بعد حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بیمار ہو گئے، تو میں ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی عیادت کے لیے کوئی 10-20 دن کے بعد گیا، وقت نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا، حضرت معذرت، میں اتنے دن نہیں آ سکا، تو اس پر میں معذرت چاہتا ہوں۔ کیا خوبصورت بات کہی آج کے اس دور کے لیے ہم اگر سمجھیں تو۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہنے لگے، بھائی معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل بہت سے معذرت کرنے والے جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں، تکے سے جھوٹ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں، کسی وجہ سے دیر نہیں ہوتی، آتے ہی نہیں ہیں۔ آگے کیا جملہ فرمایا کہ دوست جو ہوتا ہے، دوست تعلق والا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، دیر سویر ہوتی رہتی ہے معاملات کے اندر، کبھی آدمی مصروف ہوتا ہے کبھی نہیں، تو اس کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس سے کیا حساب لینا، بھائی تو اتنی دیر سے کیوں آیا ہے، پہلے کیوں نہیں آیا۔ اور دشمن سے خیر کی توقع نہیں ہوتی، دشمن سے کبھی خیر کی توقع نہیں کی جاتی، اور دوست سے حساب طلبی نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں بزرگوں، خطائے اجتہادی پر معافی مانگنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، آپ کا بھی طریقہ ہے کہ جب اجتہادی خطا ہوئی تو معافی مانگ لی فوراً، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور غلطی کے بعد معافی مانگنے کے بجائے دلیلیں دینا اس کے صحیح ہونے پر، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ غلطی کی تو کہا جی نہیں، میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں مٹی سے بنے ہوئے بشر سے، لہذا میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا، پھر دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل، اور اللہ کی درگاہ سے روندا گیا۔ اور غلطی پر معافی مانگنا اس کو اللہ نے پسند فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں، اے بچوں سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا۔ فرمایا، لیس بفظ، آپ قطعا بد مزاج نہیں تھے، مزاج کے کڑوے اور سخت ایسے نہیں تھے آپ، پہلے بتا دیا، بالکل نرم مزاج، نرم طبیعت، ولا غیظ، اور نہ ہی آپ سخت مزاج تھے، سخت غصے والے، ہر وقت غصہ، ایسا بھی نہیں تھا، ولا سخاب فی الاسواق، فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بازاروں کے اندر چیخنے اور چلانے کا نہیں ہوتا تھا،
آپ بازاروں میں چیختے اور چلاتے نہیں تھے، شور نہیں مچاتے تھے، یہ آپ کی اداؤں کے خلاف بات ہے۔ تو بازاروں کے اندر چیخنا، چلانا، شور مچانا، اونچی آواز میں اذانیں دینا، بولنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اس سے بچے۔ ولا فاحش، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فحش گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ ولا عیاب، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے عیب شمار نہیں کیا کرتے تھے، مجلس کے اندر لوگوں کے ساتھ کسی کے عیب نہیں گنتے تھے، ان کو شمار نہیں کرتے تھے۔ ولا مداح، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بے جا ان کی تعریف نہیں کیا کرتے تھے۔ ہاں، کسی نے کوئی اچھا کام کیا اس کی دلجوئی کیا کرتے تھے، شاباش دیا کرتے تھے، لیکن بے جا کسی کی تعریف کرنا، کوئی بڑا آیا اس کی تعریف ایسے کہ تاکہ وہ ذرا قریب ہو جائے، ایسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں تھا۔ یتغافل عما لا یشتہی، ناپسندیدہ چیزوں سے آپ اعراض فرماتے، وَيُؤَيِّسُ مِنْهُ وَلَا يُجِيبُ فِيهِ، اور لوگ اس بارے میں کہ آپ ناپسندیدہ چیز کو کسی شخصیت کی وجہ سے پسند کرنے لگے، آپ سے مایوس ہو جاتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں کرتے تھے کہ ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو کسی شخص کی وجہ سے آپ اس کو پسند فرما لیں تاکہ یہ خوش ہو جائے، ایسا آپ کا مزاج نہیں تھا۔ اور لوگوں کو بھی پتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، کسی انفرادی شخص کی خوشنودی کے لیے وہ ایسی چیز کو لے لے جس کو آپ پسند نہیں فرماتے، ایسا لوگوں کو بھی پتا تھا، وہ مایوس رہتے تھے اس بات سے۔ اسی طریقے سے حتیٰ کہ بعض دفعہ آپ اس سلسلے میں جواب تک نہ دیتے تھے اور نہ ہی آپ ایسے رویے کو قبول فرماتے تھے۔ قد ترک نفسہ من ثلاث، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا، 3 باتیں ایسی جو آپ نہ کیا کرتے تھے۔ المراء والاکثار وما لا یعنی، یہ 3 باتوں سے آپ نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہوا تھا۔ نمبر 1، المراء، دکھلاوے کا مزاج، دکھلاوے کا مزاج، ظاہر اور باطن اور، لوگوں کے سامنے اور گھر کے اندر اور، یہ دکھلاوے کے مزاج یہ آپ کی عادات مبارکہ میں سے نہ تھا۔ نمبر 2، والاکثار، اور یہ دکھلاوے کے مزاج آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے حضور، اللہم انی اعوذ بک من السمعۃ والریاء، اے اللہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں اپنی شہرت کا مشتاق ہوں اور ریاکاری سے اللہ مجھے بچائے رکھنا، یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے والاکثار، اور زیادہ باتیں بنانا یہ آپ کو پسند نہ تھا، باتونی جسے کہتے ہیں، حد سے زیادہ باتیں کرنا، کرتے چلے جانا، کرتے چلے جانا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہ فرماتے تھے اور خود بھی زیادہ باتیں نہ کیا کرتے تھے، ضرورت کی بات، جو ضرورت ہو جتنی، ورنہ فرمایا من سکت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو نمبر 3 فرمایا وما لا یعنی، آپ بے مقصد اور لغو کاموں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھتے تھے۔ لا یعنی کام، جن کا کوئی مقصد نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے، اور امت کے لیے بھی یہی درس ہے۔ وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثَةٍ، اور 3 چیزوں سے دوسروں کو بچائے رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، دوسروں کو بھی 3 چیزوں سے بچائے رکھتے تھے۔ كَانَ لَا يَظُنُّ أَحَدًا، کسی کی بلا وجہ مذمت نہیں کیا کرتے تھے، ایسے ہی دوسروں کی مذمت کرنے بیٹھ جانا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، بلا وجہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی غلطی کرتا تو اس پر اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے کہ یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، یا یوں کرنا چاہیے۔
بلا وجہ کسی کی مذمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے۔ ولا یعیرہ، اسی طرح کسی کو عار نہیں دلاتے تھے۔ پہلی تین چیزیں خود اس سے بچتے تھے، اور یہ تین چیزیں جس سے دوسروں کو بچاتے تھے۔ کسی کو عار نہیں دلاتے تھے۔ عار ہوتا ہے کسی کے منہ پر ایسی بات کرنا کہ فوری طور پر وہ شرمندہ ہو جائے، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، ہاں جی، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے۔ آپ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، اور یہی امت کے لیے بھی درس ہے کہ کسی کے منہ پر کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے وہ شرمندگی محسوس کرے، جس سے وہ عار محسوس کرے۔ اور فرمایا یعنی ایسی بات کہہ دینا جو فوری طور پر شرمندگی کا باعث ہو، آپ کے مزاج میں یہ قطعاً نہیں تھا۔ ولا یطلب عوراتہ، فرمایا اور کسی کی عیب تلاش نہیں کیا کرتے تھے، یعنی ٹو میں نہیں رہتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہے نا، دیکھتا ہے کردہ کی ہے، جاندہ کدھر ہے، یہ ٹو میں رہنا، ٹو میں، اسے قرآن کریم میں بھی منع فرمایا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج کے بھی یہ خلاف تھی بات کہ آپ کسی کے عیب تلاش کرنے کے لیے اس کی ٹو میں رہیں، تجسس میں رہیں۔ اسی طرح وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي مَا رَجَا ثَوْبَهُ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی بات زبان سے نکالتے جس میں ثواب کی امید ہوتی، اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتے جو بامقصد ہوتا، جس سے ثواب کی امید ہوتی۔ ایسے ہی نہیں بولتا چلا جائے، آدمی بولتا چلا جائے جو مرضی کہے، اوٹ پٹانگ، اچھی بری، ایسی عادات مبارکہ نہیں تھی۔ اور یہی امت کے لیے درس ہے کہ، اور حدیث پاک بھی ہے کہ اگر کوئی بات اچھی کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموش رہو۔ فرمایا اذا تکلم ادرک جلساؤہ کانما علی رؤوسہم الطیر، یہ بڑا زبردست جملہ ہے۔ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے آپ کی بات کو سننے والے اطاعت کی گردنیں جھکا لیتے، ایسا لگتا ہے جیسا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یکسوئی اور دھیان کے ساتھ اللہ کی حبیب کی بات کو سنا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا طرز عمل بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے تو صحابہ آپ کی بات کو سننے کے لیے ایسے یکسوئی اور دھیان کے ساتھ بیٹھتے کہ اگر ان کے سر پر کوئی پرندہ آ کر بیٹھتا تو وہ سر ہلنے کی وجہ سے اڑتا نہیں تھا، اتنی خاموشی، محبت اور پیار سے سنتے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں گزارش کروں گا کہ جہاں بھی آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے جائیں، جمعہ ہو، عام سیرت کے جلسے وغیرہ مجالس ہوں، یہ نہیں دیکھنا بات کرنے والا کون ہے، بات کرنے والے کی اہمیت نہیں ہوتی، جس کی بات کی جاتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ بات کرنے والے کا نہ ہو آپ کے دل کے اندر عزت، نہ ہو، وہ تو آپ کا کام ہے، لیکن جس کی بات کی جا رہی ہے اس کے مقام اور مرتبے میں تو کوئی شک نہیں نا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہو، صحابہ کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، اس کو ایسے دھیان کے ساتھ سنا کریں کہ اللہ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے آئے، ہمیں عمل کی توفیق دے، اور دھیان کے ساتھ بات کو سنیں۔ ہمارے ہاں جمعہ میں تو خیر کم ایسے ہوتا ہے، بہت کم، اکا دکا کوئی کانا پھوسی کر رہے ہوتے ہیں بیان کے درمیان بھی۔ جلسوں میں تو بہت زیادہ، ایک ادھر باتیں کر رہا ہے، ایک ادھر باتیں کر رہا ہے، گپے لگا رہے ہیں، مولوی صاحب بیچارے بول رہے ہیں، نعت خواں نعت پڑھ رہا ہے، تلاوت والا تلاوت کر رہا ہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ دھیان سے بات کو سنیں، غور سے بات کو سنیں، کیا پتہ کوئی ایک بات دل میں اتر جائے اور اس پر عمل کی وجہ سے کامیابی مل جائے۔
کوئی ایک سنت زندہ ہو جائے اور وہی محبوب بن کر کامیابی مل جائے۔ تو غور سے دھیان سے بات کو سننا چاہیے۔ وَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا، فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات ختم کرتے تو تب صحابہ اکرام علیہم رضوان آگے سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تو پوچھتے، بات کو کاٹ کر نہیں، بات ختم کرتے آپ تو پھر سوال کرنے والا سوال کرتا جو بھی اس نے پوچھنا ہوتا۔ وَلَا يَتَنَازَعَهُمْ عِنْدَنَا الْحَدِيث، آپ کے سامنے کوئی کسی کی بات کو کاٹتا نہیں تھا۔ جب آپس میں بھی بات چیت کی جا رہی ہوتی تو ادب کا یہ حال تھا کہ کسی بات کرنے والے کی بات کو درمیان سے کاٹا نہیں جاتا تھا۔ من تکلم انصتوا لہ حتی فرغا، جب کوئی صحابہ میں سے بات کرتا تو دوسرے اس وقت تک خاموشی سے سنتے رہتے جب تک کہ بات کرنے والا بات کر کے فارغ نہ ہو جاتا، خاموشی سے سنتے رہتے ادب و احترام کے ساتھ۔ اور یہی حکم ہے امت کے لیے، کوئی بھی بات ہو رہی ہے دنیا کی، آخرت کی، کسی بھی سلسلے میں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھے بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوئے عقل سے عاری اور فارغ ہوتے ہیں، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو بیچ میں ہی، اور بعض دفعہ تو بول پڑتے ہیں، اور اس بولنے کی وجہ سے پھر کیا پریشانیاں، کیا مصیبتیں جی عوام کو جھیلنی پڑتی ہیں اور لوگوں کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ دل کے اندر کوئی بات آئی، کوئی سوال آیا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے ادب کا کہ اس سوال کو اپنے دل میں محفوظ رکھے اور موقع ملنے پر پوچھ لے۔ اور اگر سوال و جواب والی محفل ہے تو اس کے اندر پھر آدمی جو ہی موقع ملے تو پھر اپنا سوال پوچھ لے، اور اگر سوال و جواب والی محفل نہیں ہے تو پھر دوران خطاب، دوران بات چیت کے آگے سے سوال کرنا یا بات چیت کرنا یہ بھی آداب مجلس کے خلاف بات ہے۔ بات کے اندر آدمی پوچھ لے، تسلی کر لے۔ اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حال یہ ہوتا تھا کہ حدیثہم عندہ حدیث اولہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک کی بات آپ کے ہاں ایسے ہی توجہ کی مستحق ہوتی جیسے ان میں سے پہلے کی بات۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ کی مجلس میں آخری شخص بھی بات کرنے والا ایسے ہی ہوتا جیسے پہلا شخص ہوتا بات کرنے کے اندر۔ یعنی آپ ہر ایک کی بات کو توجہ سے سنتے، ہر ایک کی بات کو وزن دیتے، ہر ایک کی بات پر غور کرتے اور اس کی بات کو سن کر پھر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ گویا کہ آخری بات بھی پہلی بات کی طرح ہو جاتی، کہ ایسا نہیں کہ بعد میں تھک کر پھر بے توجہ ہی ہو جاتی، ایسا نہیں، ہر ایک کی بات پر توجہ۔ اسی طرح جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یضحک مما یضحکون، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لوگ کسی مزاح اور ہنسنے والی بات پر ہنستے تو آپ بھی ان کے ساتھ ہنس لیا کرتے تھے، آپ بھی مسکرا لیا کرتے تھے، آپ بھی تبسم فرماتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہنسے اور آپ خاموش بیٹھے رہے، آپ بھی لوگوں کے ساتھ ہنس لیا کرتے تھے مزاح کے اندر، یا کوئی بھی ایسی حق بات کے اندر کوئی بات ہو لوگوں کے ساتھ ہنسا کرتے تھے۔ مزاح ایسا جو حقیقت پر مبنی ہو حضور اپنے صحابہ سے کبھی کبھار کر لیتے تھے۔ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ، جس بات پر لوگوں کو حیرانی ہوتی آپ بھی اس کا اظہار حیرانی کے ساتھ کر لیتے تھے۔ لوگوں کو جس بات پر تعجب ہوتا، حیرانی ہوتی، آپ بھی ان کے ساتھ اس بات پر حیرانی والا یعنی چہرہ ایسے کر لیا کرتے تھے کہ جیسے لوگ حیران ہو رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس بات پر تعجب کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ۔ وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْفَجْوَةِ فِي مَنْطَقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، ہاں اگر کوئی عجمی آدمی ادھر ادھر کی گفتگو کرتا جو غیر متعلقہ ہوتی اور سوالات کرتا تو اس پر بھی آپ صبر کیا کرتے تھے
جب تک کہ وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتا۔ حتیٰ ان کان اصحابہ یستجلبونہم، فرمایا یہاں تک کہ اگر بات چیت کرتے کرتے کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی کہ لوگ اپنے مطالبات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے، تو آپ اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ جب کسی ضرورت مند کو اپنی ضرورت طلب کرتے ہوئے دیکھو تو اس کی امداد کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ آپ کے سامنے جو ضرورت پیش کرنے سے یعنی مجبور ہو جاتے، وہ نہ پیش کر پاتے دور ہونے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو آپ صحابہ کو کہتے کہ آپ ان کی بات کو پہنچا دیا کریں، آپ ان کے معاملے کو میرے تک لے آیا کریں، جو خود نہیں آ سکتے، جو خود نہیں پہنچ سکتے، آپ ان کی امداد کیا کریں۔ یوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ساتھ معاملہ ہوتا، اور اسی کی تعلیم آپ نے قیامت تک کے آنے والے اپنے امتیوں کو کی کہ جو امت کا سربراہ ہوگا وہ اس نہج پر چلے گا تو وہ صحیح معنوں میں سنت کی پیروی کرے گا۔ یہ ابھی جاری ہے۔ اللہ ہمیں جو پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا کر لیجیے۔